السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جرمنی نے کالعدم مسلم تنظیم اسلامک زینیٹم ہیمبرگ کے سربراہ 57 سالہ محمد ہادی مفتیٰ کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جرمنی نے کالعدم مسلم تنظیم کے سربراہ محمد ہادی کو ملک چھوڑنے کے لیے 11 سپٹمبر تک کی مہلت دی ہے، جس کے بعد انہیں زبردستی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ جرمنی کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ محمد ہادی مفتیٰ کی تنظیم IZH کی ویب سائٹ اور اس سے وابستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ محمد ہادی کی تنظیم IZH کے زیر انتظام جرمنی کی قدیم ترین مساجد ہے، جو اپنے فیروزی رنگ کے باعث الگ الگ شناخت رکھتی ہے۔ جرمنی کے انٹیلیجنس ادارے کا کہنا ہے کہ 2018 سے مسلم تنظیم اسلامک زینیٹم ہیمبرگ کی سربراہی کرنے والے محمد ہادی نے خامنہ ای کے براہ راست نمائندے کے طور پر کام کیا اور جرمنی میں قمینی طرز پر اسلامی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، جس پر رواں ماہ جولائی میں محمد ہادی کی تنظیم IZH اور ان کی ذیلی تنظیموں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ رد عمل میں ایران نے جرمن سفیر کو طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے آج مغربی کنارے میں ایک مقامی کمانڈر سمیت مزید 5 عسکریت پسندوں کو شہید کر دیا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزہ جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں یہ سب سے مہلک کارروائی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ شمالی مغربی کنارے میں منگل سے جاری یہ بیک وقت دھاووں میں جملہ 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جو تمام عسکریت پسند تھے۔ ان کارروائیوں کا مقصد حملوں کو روکنا ہے۔ اسلامی جہاد نے توثیق کی ہے کہ تلکرم کے شہر میں اسرائیلی فوج کی کارروائی میں محمد جابر عرف شجاع شہید ہو گئے۔ وہ جاریہ سال کے اوائل میں ایک اسرائیلی کارروائی میں مبینہ طور پر ہلاک کیے جانے کے بعد کئی فلسطینیوں کے لیے ہیرو بن گئے تھے۔ دیگر عسکریت پسندوں کی تدفین کے موقع پر وہ اچانک نمودار ہوئے تھے، جہاں ہجوم نے انہیں خوشی کے مارے کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ فوج نے کہا کہ آج صبح وہ دیگر 4 عسکریت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہو گئے۔ یہ تمام افراد ایک مسجد کے اندر روپوش تھے۔ فوج نے کہا کہ ابو شجاع اسرائیلیوں پر کئی حملوں میں ملوث تھے، جن میں جون کے مہینے میں ہلاکت خیز فائرنگ بھی شامل ہے۔ وہ مزید حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ فوج نے بتایا کہ تلکرم کی کارروائی میں ایک اور انتہا پسند کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران اسرائیل کی نیم فوجی بارڈر پولیس کا ایک رکن معمولی زخمی ہوا۔ اسرائیل نے چہارشنبے کی رات مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی۔ حماس کا کہنا ہے کہ مختلف مقامات پر اس کے 10 مجاہدین شہید ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کی امدادی گاڑی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ ترجمان اقوام متحدہ اسٹیفن ڈوجارک نے کہا کہ اقوام متحدہ کی نشان زدہ گاڑی پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی ہے۔ یہ اس کے باوجود کیا گیا۔ اسرائیلی فوج گاڑی کی نقل و حرکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ ڈوجارک نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے 10 گولیاں چلائی۔ یہ فائرنگ گاڑی کی کھڑکیوں پر براہ راست کی گئی، تاہم گاڑی میں موجود کارکنوں کو نقصان نہیں پہنچا۔ ترجمان اقوام متحدہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے اقوام متحدہ کی گاڑی پر فائرنگ کا یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رابطے کا نظام کام نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ خیال رہے کہ ماہ مئی میں اقوام متحدہ کی گاڑی میں موجود بھارتی کارکن اس وقت ہلاک ہو گیا تھا جب اسرائیلی فوج کے ٹینک سے گاڑی ٹکرا گئی تھی۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی جانب سے ذیلی ادارے عالمی غذائی پروگرام کی گاڑی پر اسرائیلی حملے کے بعد غزہ میں اپنے عملے کی نقل و حرکت تاحکم ثانی روک دی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے عالمی غذائی پروگرام کی گاڑی کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنانے کے بعد پروگرام نے غزہ میں اپنے عملے کی نقل و حرکت روکنے کا حکم جاری کیا۔ اپنے بیان میں غذائی پروگرام کا کہنا تھا کہ حملے کا شکار ہونے والے 2 گاڑیوں کے قافلے کو متعدد اسرائیلی حکام سے اجازت ناموں کے باوجود وادی غزہ پل کے قریب اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں بتایا گیا کہ اسرائیلی حملے میں عالمی غذائی پروگرام کا عملہ محفوظ رہا، تاہم گولیاں لگنے سے گاڑی کو نقصان پہنچا۔ غذائی پروگرام کے بیان میں مزید کہا گیا کہ اگرچہ جنگ کے دوران پروگرام کے عملے کی سیکورٹی سے متعلق یہ پہلا واقعہ نہیں، تاہم پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کے قافلے میں شامل گاڑی کو براہ راست اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا۔ بیان میں بتایا گیا کہ پروگرام کی گاڑی کو اسرائیلی فوج کی چیک پوائنٹ سے چند میٹر کے فاصلے پر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے معاملے پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا گیا۔ CIA کے نائب ڈائریکٹر ڈیوڈ کوہن نے کہا ہے کہ روسی صدر پوٹن کرسک میں جوابی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کوہن نے کہا کہ یوکرین کی فوج نے تقریباً 777 مربع کلومیٹر روسی علاقے پر قبضہ کر لیا، اور کیف نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان علاقوں کو ضم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، جبکہ یوکرین کی فوج بہتر طور پر دفاعی لائنیں بنا رہی ہے۔ کوہن کے مطابق یوکرین ان میں سے کچھ زمینوں کو طویل عرصے تک اپنے پاس رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کوہن نے کہا کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پوٹن اس خطے کو واپس لینے کے لیے جوابی حملہ کریں گے، جبکہ ہمیں توقع ہے کہ یہ لڑائی روسیوں کے لیے سخت ہوگی۔ CIA کے نمائندے نے اس بات پر زور دیا کہ پوٹن کو نہ صرف روسی سرزمین پر ایک نئے محاذ کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے کچھ علاقے کے کھو جانے کی وجہ سے اندرونی مسائل اور معاشرے کے عدم اطمینان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔
کوہن نے تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ کرسک کے علاقے میں یوکرین کی کامیابی تنازع کی مستقبل کی حرکیات کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یوکرین نے اعلان کیا کہ اس نے کرسک کے علاقے میں اپنی کارروائی میں تقریباً 100 بستیوں پر قبضہ کر لیا۔ دراصل روسی فوج یوکرین کے ڈونیٹسک علاقے میں آہستہ آہستہ پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹیلی گرام میسنجر کے بانی اور سی ای او پاول ڈوروف کو 50 لاکھ یورو کی ضمانت کی رقم ادا کرنے کے بعد آج رہا کر دیا گیا۔ فی الحال انہیں ہفتے میں 2 بار رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پیرس کے پبلک پروسیکیوٹر لوربیکو نے اعلان کیا کہ ڈوروف کو سرکاری طور پر 6 الزامات کے تحت زیر تفتیش رکھا گیا ہے اور تفتیش کے دوران ان پر فرانس چھوڑنے سے روک دیا گیا ہے۔ ڈوروف کو فرانسیسی پولیس نے ہفتے کی رات پیرس کے باہر ایک ہوائی اڈے سے گرفتار کیا تھا۔ پروسیکیوٹر بیکیو نے کہا کہ ٹیلی گرام کے بانی پر 12 مجرمانہ جرائم کا الزام ہے، جس میں سائبر بلنگ میں شامل ٹیلی گرام کے صارفین کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکامی، بیڈ و فلک مواد کا اشتراک اور دہشت گردی کی تعریف کرنا شامل ہے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جمعرات کی شام مکہ مکرمہ میں نماز مغرب سے قبل بارش کے روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے۔ مسجد حرم میں نماز مغرب میں بارش کے دوران اللہ رب العزت کے حضور میں دعائیں مانگتے ہوئے دیکھے گئے۔ عمرے کی غرض سے گئے ہوئے مسجد حرم میں موجود ہمارے ایک ناظرین نے بارش کے کچھ جھلکیاں اپنے کیمرے میں قید کر کر ہمیں بھجوایا ہے، جو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے متعدد عسکری شعبوں میں نئی تعیناتیوں کا فرمان جاری کیا۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق مشترکہ فورس کے سربراہ جنرل الزمی کو منصب سے سبکدوش کر دیا گیا۔ شاہی فرمان میں بحریہ کے سربراہ جنرل فہد غفیلی کو بھی منصب سے سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ جنرل فہد غفیلی کو سعودی افواج کے نائب سربراہ کے طور پر تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ بڑی فورس کے سربراہ جنرل فہد مطیر کو منصب سے سبکدوش کر کے وزیر دفاع کے دفتر کا مشیر مقرر کیا گیا۔ شاہی فرمان میں میجر جنرل محمد غریبی کو ترقی دے کر جنرل بنایا گیا اور انہیں بحریہ کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ میجر جنرل فہد جہنی کو ترقی دے کر جنرل بنا دیا گیا اور انہیں بری افواج کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے یورپی کونسل کے سربراہ چارلس مائشل نے ملاقات کی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق ریاض میں ہوئی ملاقات کے دوران سعودی عرب اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات کے فروغ پر بات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ مواقع کے علاوہ خطے کو درپیش معاملات اور علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خطے کے علاوہ دنیا میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور یورپی یونین میں سعودی سفیر حیفا بھی موجود تھے۔ سعودی فضائی ایمبولینس کے ذریعے ترکی اور پولینڈ میں 2 مریض شہریوں کی وطن منتقلی کی گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ترکیہ میں سعودی قونصلیٹ نے کہا ہے کہ استنبول سے ایک شہری بچے کو فضائی ایمبولینس کے ذریعے وطن منتقل کیا گیا۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ یہاں سیاحت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس طرح پولینڈ میں سیاحت کے لیے آنے والے ایک مریض شہری کو بھی وطن منتقل کیا گیا۔ واضح کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر بیرون ملک مریض شہریوں کی وطن واپسی کے لیے فضائی ایمبولینس مہیا کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں نئے قانون محنت میں کارکن کے حقوق کی ضمانت دینے کی تاکید کی گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق نئے قانون محنت کی دفعہ نمبر 61 میں واضح کیا گیا ہے کہ کارکن سے بغیر تنخواہ کام نہیں کروایا جا سکتا۔ اس کے جائز مالی حقوق یا اس میں کوئی حصہ روکا نہیں جا سکتا، نہ اس کی آزادی پر روک لگائی جا سکتی۔ کارکن سے انسانی بنیادوں پر احترام کا معاملہ کیا جائے گا اور اس کے مذہب کا بھی احترام کیا جائے گا۔ کارکن کے مذہب اور عقیدے کا کسی بھی قول یا فعل سے مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ قانون محنت نے کارکن کو عبادت کے لیے مناسب وقت دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ قانون محنت میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ کارکنوں کے درمیان رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ سعودی عرب کے قانون محنت نے کفیل اور تجارتی ادارے کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اپنے کارکن کو مناسب رہائش یا متبادل نقد رقم فراہم کریں۔ اس طرح رہائش سے کام پر آنے جانے والوں کے لیے مناسب ٹرانسپورٹ یا متبادل نقد رقم فراہم کریں۔
सऊदी वजारत हज व उम्रे की जानिब से वजारत मजहबी उमूर को हज 2025 से मुतालिक हेल्थ एडवाइजरी मौसूल हो गई। तर्जुमान मजहबी उमूर ने बताया कि मुरासले के मुताबिक पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद सफ़र हज पर रवाना नहीं हो सकेंगे। शदीद मौसम के पेश नज़र सिर्फ तंदुरुस्त व तावाना आज़मीन को सफ़र हज की इजाज़त दी जाएगी। तर्जुमान का कहना था कि गुर्दे, दिल, फेफड़े, जिगर और कैंसर के पेचीदा मरीजों को सफ़र हज की इजाज़त नहीं होगी। डेमेंशिया और मोतदी अमराज मसलन टीबी, काली खांसी के हामिल अफराद को सफ़र हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान मजहबी उमूर ने बताया कि 12 साल से कम उम्र बच्चों और हामिला ख़वातीन को सफ़र हज की इजाज़त नहीं होगी। आज़मीन हज को गर्दन तोड़ बुखार, कोरोना, मौसमी इन्फ्लुएंजा और पोलियो वैक्सीन लगवाना लाजिम होगा। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने मालदीव के सफ़ीर अब्दुल रहीम अब्दुल लतीफ़, डेनमार्क के सफ़ीर लेटो फ्रिड, स्विस सफ़ीर, घाना के सफ़ीर, जर्मन सफ़ीर और लाटविया के सफ़ीर हसन सास का इस्तकबाल किया। सदारती कॉम्प्लेक्स में इस्तकबालिया में सफ़ीरों ने सदर एर्दोगान को अपनी सिफारती असनाद पेश की। सफ़ीरों ने सिफारत खाने के कुछ अरकान और इनके अहल खाना का तारुफ कराया और सदर एर्दोगान के साथ यादगार तस्वीर ली। इस्तकबालिया में जर्मन सिफारत खाने के अताशी स्टाफ कर्नल फ्रैंक कॉमन ने सदर एर्दोगान को तुर्क ज़बान में खुशामदीद कहा। इसके बाद सदर एर्दोगान ने सफ़ीरों का अलग अलग इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को पुरतशद्दुद खेल होने की वजह से गैर इस्लामी समझा जाता है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक तालिबान की स्पोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि यह पाबंदी वजारत अमर बिलमारूफ व नही अन मुनकर की खेल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के इस्लामी कानून या शरीयत के मुखालिफ होने की तहकीक के बाद लगाई गई। तालिबान की स्पोर्ट्स अथॉरिटी के AFP को भेजे गए बयान के मुताबिक ये खेल इस्लामी तालीमात से मुतसादिम और शरीयत के बहुत से पहलुओं के मुखालिफ पाया गया है, क्योंकि ये बहुत पुरतशद्दुद है और इसमें मौत का खतरा भी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बयान में कहा गया कि खिलाड़ियों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है, इसलिए खेल पर पाबंदी आयद की जा रही है। इस बेहद ज़्यादा पुरतशद्दुद खेल से खिलाड़ियों को गहरी चोट लगने या मौत का खतरा भी लाहक हो सकता है। वाज़ेह के हिफाजती खदशात के पेश नज़र ही मिक्स्ड मार्शल आर्ट को ओलंपिक खेल के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले 11 में से 4 अफगान खिलाड़ी मार्शल आर्ट के खिलाड़ी थे। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का पैमाना मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोए हिंद वकाश अफगानिस्तान था, जिसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 215 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाद मुख्तलिफ शहरों में अवाम दफातर और घरों से बाहर निकला और कलमे तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने आज जुमेरात को बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की कि हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अक्टूबर के वसत में इस्लामाबाद में होने वाले शांघाई ताउन तंजीम के आइंदा इजलास में मदऊ किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बिलूच ने अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि मुल्क ने सरबराहान मुमलिकत को इजलास में शिरकत के लिए दावतनामे भेजे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी दावतनामा भेजा गया। चंद ममालिक ने मीटिंग में अपनी शिरकत की पहले ही तौसीक कर दी। बिलोच ने मजीद कहा कि वक्त आने पर बताया जाएगा कि किस मुल्क ने तौसीक की है। यहाँ यह तस्करा मुनासिब होगा कि पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर को शांघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास की मेज़बानी करने वाला है। इस तकरीब से कबल एक वजारती इजलास और SCO के रुकन ममालिक के दरमियान माली, इक़्तिसादी, समाजी, सकाफती और इंसानी हमदर्दी पर मबनी ताउन पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले कई इजलास होंगे, जिनमें सीनियर हुकाम शिरकत करेंगे। तजिया निगार इस दावतनामे को एक प्रोटोकॉल के तौर पर देखते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इस दावतनामे को कबूल करने का कोई इम्कान नहीं है।